السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ان شکرتم لازیدنکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ سو انشاءاللہ آج ہم کچھ نیا سیکھیں گے اور قرآن مجید کی کافی آیات کی ہم مشق بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے جملہ فعلیہ میں جس سٹیج پر اس وقت ہم ہیں، اس سٹیج پر آپ کا جملہ فعلیہ کا مضبوط ہو جانا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا جو آگے سٹڈی جتنی بھی ہے وہ جملہ فعلیہ کو بیسیکلی لے کر چلے گی، اسی کی ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ ابھی تو ہم نے جملہ فعلیہ میں سٹیپ رکھا ہے، بنیادی طور پہ ہمارا جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا، لیکن اب اس میں کچھ تکنیکی تبدیلیاں لانی ہیں، آگے آئیں گی۔ ابھی تو فعل ماضی ہے، پھر فعل مضارع ہوگا، پھر فعل امر ہوگا، پھر اور بہت کچھ ہے جو ابھی آپ کو سیکھنا ہے، جو میں نے ابھی سکپ کیا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر کہ یہ میں نے نہیں کیا تھا اور آپ نے اس کو نوٹ نہیں کیا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ زوم پر لائیو جو ہمارے اسٹوڈنٹس کلاس گروپس کی ہیں وہ زوم لائیو آئیں، کیونکہ لائیو میں جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کانسیپٹ زیادہ کلیئر ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ جی تو آج ہم کیا پڑھیں گے میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا لیکچر۔ جی تو امپورٹنٹ ترین جو ہمارا آج سبجیکٹ ہے وہ ہے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانا۔ یعنی ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہو۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب جملہ فعلیہ کو اسمیہ کی حالت میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، اس کے دو اس کے سٹیپ ہیں۔ سٹیپ نمبر 1، آپ نے سب سے پہلے تو اس کا جو فاعل ہوگا، یعنی فاعل کو جملہ کے شروع میں فعل سے پہلے لے آئیں، یعنی فاعل کو اس جملے میں سے اٹھائیں اور اس کے فعل سے پہلے لا کر رکھ دیں، تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ کنورٹ ہو جائے گا۔ اور جب جملہ اسمیہ بنے گا تو اس میں وہی مبتدا اور خبر والی بات ہوگی، تو وہ جو فاعل جو ہم اٹھا کر لائے وہ مبتدا بن جائے گا اور فعل وہاں پر خبر بن جائے گا، کیونکہ ہمارا قاعدہ ہے جملہ اسمیہ کا کہ جملہ اسم سے شروع ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ کو یاد ہے کہ فاعل ہمیشہ 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 اسم ہی ہوتا ہے۔ اوکے، دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ پھر آپ نے مبتدا اور خبر میں مطابقت پیدا کرنی ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ جو سٹیپ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا فاعل ظاہر ہو تو ہم صیغہ کی گردان میں سے صیغہ نمبر 1 یا 4 ہی چنتے ہیں۔ مذکر ہو تو ہم پہلا چن لیتے ہیں، اور مؤنث ہو تو ہم پہلا مؤنث والا چن لیتے ہیں، غائب کا۔ یہ ہمارا قاعدہ ہے، چاہے ہمارا فاعل جمع ہو، واحد ہو، مثنیٰ ہو، جو بھی ہو۔ اس صورت میں جب آپ فاعل کو اٹھا کر شروع میں لاتے ہیں تو اب مبتدا تو آپ کا جمع ہو گیا اور خبر آپ کا وہی صیغہ نمبر 1 پڑا ہوا ہے، تو اب وہ صیغے کو چینج کرنا ہوتا ہے مبتدا سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک چینج ہمیں لانا ہے، اگر تو ضرورت ہے تو لائیں، اگر نہیں ضرورت تو نہیں لائیں گے۔ اس کی میں آپ کو پریکٹس کرواتا ہوں۔ بنیادی طور پر فاعل ہمارے پاس 3 طرح کے ہیں، ایک اس میں علم ہے، اور پھر ضمائر فاعل کے طور پر آتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس موجود ہیں مرکبات، یعنی ہمارے پاس مرکبات جو ہیں وہ فاعل بن کر آتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے جو ہے وہ جملہ کنورٹ ہوتا ہے۔ جی تو مس پہلی اسٹوڈنٹ کو بلائیے، پلیز اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں۔ جی شبانہ نصر آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر تمام کے سلام ہو گئے۔ وعلیکم السلام، آپ سب کے سلام قبول۔ اوکے، پہلا جملہ پڑھے، کیا لکھا ہے؟ ضرب خالد حامدا۔ ویری گڈ۔ مجھے اس میں مبتدا اور خبر، سوری، اس میں فاعل اور مفعول بتائیے۔ فاعل جو خالد ہے اور مفعول حامدن ہے۔ اوکے، یہ ہمارا فاعل ہے اور یہ حامدن ہمارا مفعول ہے۔ یہ آپ نے کیسے پہچانا فاعل اور مفعول کو؟ کس طرح سے آپ نے دیکھ لیا؟ اعراب کی وجہ سے، اعراب کی وجہ سے کہ فاعل کے اوپر فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا۔ اوکے،
سو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، تو کیا طریقہ بتایا اس کا میں نے؟ فائل کو ہم پہلے لے لیں گے، تو اوکے ہم بعد میں فعل کو ہم بعد میں کر دیں گے. چلیں دیکھیں ہم لے کر آئے، آ گیا، دیکھیں کیا جملہ بن گیا. خالد ضرب حامدا. خالد ضرب حامدا. اچھا دیکھیں مبتدا کیا ہے اب ہمارا؟ خالدون ہے. خبر کیا ہے؟ سر خبر جو ہے وہ ابھی ہماری نہیں بنی، کیونکہ خبر ہمیشہ حالت رفع میں ہوتی ہے. سسٹر ایک منٹ، خبر ہماری بن گئی ہے. سسٹر ہماری خبر بن گئی ہے، آپ نے کیسے کہہ دی خبر نہیں بنی؟ کس نے کہا آپ کو؟ سر اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا آپ کدھر سے کدھر چلے جاتے ہیں. یہ پورے کا پورا ہی آپ کی خبر ہے. ابھی تو بتایا آپ کو میں نے کہ وہ خبر ہوتی ہے. باقی جو جملہ ہم نے دیکھیں، اب یہ جملہ ہے، تو یہ جملہ پورے کا پورا اب خبر کا مقام بن گیا ہے. خبر آپ کی حالت رفع میں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اس وقت اس جملے کو، اب یہ جملہ ہے نا، اب جملے کی آپ مجھے بتائیں رفع نصب جر کیسے کنورٹ کریں گے؟ ہے طریقہ؟ سر یہ حامدن کو ہم استغفر اللہ. حامدن، کر لیں. ارے میری بہن، یہ حامدن کا تعلق صرف ضربہ کے ساتھ ہے، وہ اس جملے کے اندر بند ہے، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا. ہیلو سر یہ آپ بتا دیجیے. جی ہیلو. جی ہیلو. جی جی مجھے آواز آ رہی ہے. سو یہ خالدن ہمارا خالد مبتدا ہے، اور یہ پورا جملہ فعلیہ اس وقت ہماری خبر بن چکا ہے. جملہ فعلیہ پورے کا پورا خبر بن گیا ہے. اور جملہ فعلیہ کیا ہے اس وقت ہمارا؟ پڑھیں. جملہ فعلیہ فعل بے مفعول ہو جائے گا. نہیں کیا اس وقت ہے کیا، اس کو پڑھیں. ضرب حامدن. یس، یہ پورا جملہ ہمارے اس وقت خبر ہے مبتدا کی. ضربہ کے اندر فاعل کون ہے اس وقت؟ خالد کو بھولیں، اس وقت اس جملے کی طرف غور کریں. ضربہ میں فاعل کون ہے؟ ہوا. گڈ. اور وہ ہوا کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ وہ خالد کو کر رہا ہے. وہ خالد کو کر رہا ہے. ہماری شرائط پوری ہو گئی. باقی رہا حامد کے نصب ہونے کی بعد اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کا مبتدا سے کوئی لینے دینے نہیں. یہ اس جملے میں بند ہے، اس کو نہیں چھیڑ سکتے آپ. اوکے. سو خالد ضرب حامدن. اچھا ایسا کیوں کیا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. ایسا تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ذرا جملے کے اندر ایک سٹریس پیدا ہو جاتی ہے کہ خالد نے مارا حامد کو. یعنی ایک تاکیدی اسلوب ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک صرف آپ کو بات نہیں بتائی جا رہی بلکہ بات کے اندر زور ڈال کر بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگلا جملہ پڑھیں، یہ بھی تھوڑی پریکٹس ہوگی، چیز کلیئر ہو جائے گی. ضرب طالبان حامدا. جی فاعل کون ہے؟ جو ہے وہ طالبانی ہے. اوکے، یہ آپ نے اس کو فاعل کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ حالت جو ہے وہ رفع میں ہے. اوکے، تو طالبانی کا کیا مطلب ہے؟ دو طالب علم. دو طالب علم. ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا. تو کیا ترجمہ بنا جملے کا؟ دو طالب علم نے جو ہے وہ حامد کو مارا. جی، دو طالب علموں نے حامد کو مارا. اوکے، اب اس کو بنانا ہے ہم نے جملہ اسمیہ، تو ہم کیا کریں گے؟ سر طالبانی کو ہم پہلے لے کر آئیں گے، مبتدا کریں گے. ابھی کر لیتے ہیں. دیکھیں جی، طالبانی ہمارا اٹھ کر مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے، اب ہمیں نیکسٹ سٹیپ کیا لینا ہے، کس کی ضرورت ہے ہمیں؟ ہمیں یہاں پر ہمیں ضمیر کی ضرورت آئے گی، پیش پڑے گی. دیکھیں یہ طالبانی ہمارے ہیں مثنیٰ. ٹھیک ہے، جی جبکہ ہمارا جو فعل ہے وہ فعل کس کا ہے؟ وہ واحد کا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 سمجھ رہی ہوں. اب اس کو ہم نے
اس طالبانی کے مطابق کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ خبر اپنے مبتدا کی پیروی نہیں کر رہی، کہ مبتدا تو ہے مثنی اور خبر بن رہی ہے واحد کی، تو اب ہم اس کو کیا کریں، یہ چینج ضربا. اب گردان میں سے آپ کو دوسرا صیغہ لانا ہے. اب ضربا میں فاعل کیا ہے؟ جی ضربا میں فاعل کیا ہے؟ دو نہیں جو ہے وہ ہما ہو گیا ہما فاعل ہے. سر، فائل تو ہما ہو گیا نا. یس ہما ہو گیا. اب وہ ہما طالبان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. صحیح. اب کلیئر ہوا؟ جی 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 جی. اوکے اگلا جملہ پڑھیں. ضربت عائشۃ حامدن. جی تو اس میں ہم عائشۃ کو نہیں، دونوں کو ہم لے کر آئیں گے بریکٹ میں. یہ اوپر والے دو جملوں کے بعد تیسرے میں آ کے کیا نیوٹن نے آپ کو بتایا کہ آپ نئی چینج لے کر آئے؟ آپ ہاں کوئی الہام ہوا آپ کو کہ آشا نہیں، سوری، نہیں سوری سوری میرا سوری یعنی آپ میرے عائشہ صبر کا امتحان لے رہی ہیں، یہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں سر، سوری نہیں. عائشہ ضربت حامدن. اوکے شکریہ. کیوں مجھے چلے اب جواب دیں، آپ کو کیا پرابلم ہوئی کہ آپ کو اس کو بھی چھیڑنا پڑ گیا؟ سر وہ نہیں، میں کیا حامد سے نہیں کوئی سر، وہ سوری، میں آپ کو حامد کو مار حامد سے پڑتی نہیں، وہ اچھی نہیں بس لگ رہی؟ میں اعراب میں تھوڑا سا سر، بیچارہ حامد تو ہر وقت پٹتا ہے. تو پٹنے دینا، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس کو وہیں پڑا رہنے دیں جہاں ہے. ٹھیک ہے پٹ رہا ہے، اچھا ہے پٹتا رہے. ٹھیک ہے تو عائشہ تو مبتدا بن گیا، یہ پورا جملہ ہماری خبر بن گیا. ضربت حامدن. اب دیکھیں مبتدا ہمارا عائشہ تو واحد مؤنث ہے، ضربت یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے جس کا فاعل ہے ہیا، جو عائشہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ہماری تمام شرائط جملوں میں پوری ہو گئی، اس لیے ہمیں کوئی چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی سر. اگلا جملہ دیکھیں کیا ہے. ضربتی نساء حامدن. جی ترجمہ بتائیے. عورتوں جو ہے ان عورتوں نے حامد کو مارا. ان عورتوں کا لفظ کہیں ہے، ان کا لفظ موجود ہے؟ نہیں صحیح، میں مطلب کہ میں جو ہے ہم عورتوں نے کے لیے میں عورتوں نے حامد کو مارا. میں اور ہم کا آپ کوئی عورتوں لفظ نے ہے؟ حامد کو مارا. میں اور ہم، آپ عورتوں نے حامد کو آپ کا مارا. لفظ نہیں کہیں سر، ہے؟ ہاں میں نے ضربتی سر. آئے ہائے اللہ اکبر. عورتوں سے اسٹارٹ کیجئے نا، صرف سر عورتوں کا نام لیں. عورتوں نے جی عورتوں نے حامد کو مارا. جی بس نہ دیکھیں انہوں نے نہ آپ نے. میں سمجھ گیا ان کو کیا پرابلم ہوئی ہے. اوکے مجھے یہ بتائیں، یہ صیغہ پڑھیں کیا ہے؟ ضرباتی. ٹھیک ہے بیسیکلی تھا ضربت. یہ زیر صرف معرف باللام کو ملانے کے لیے دی گئی ہے، جو آپ کو میں پہلے یہ بات سکھا چکا ہوں. جی جی سر. جی اور جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ ضربتی ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے ضربتی. ضربتی وہاں با ساکن ہوتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ اگر کوئی صیغہ آ جائے تو اس کا فاعل کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا. اب بتائیے اس میں فاعل کون ہے جملے میں؟ جی سر. فاعل نساء ہے. اوکے فاعل نساء ہے. اب فاعل کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم نے؟ تو پہلے لے کر آ جائیں گے. اوکے لے آئے. ضربت حامدن. اچھا اب کیا چینج لانا ہے آپ کو بتائیے. سر اس کے اندر یہ ضربت کی جو ہے اعراب کو تبدیل کر دیں گے، ضربتی کے بجائے ضربت کر دیں گے. اچھا النساء ایک ہے کہ جمع ہے؟ ایسا جمع ہے تو یا ضربت نہ ہو جائے گا. آپ کو گردان ہی یاد نہیں ہے؟ گردان پڑھے شروع سے. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربت ضربتا ضربتنا ضربتنا. واو ضربتنا. ضربتا یعنی ہم ضربتما. اتنے ضربنا لیکچر سوری پڑھ سر، چکے آپ کو ضربنا گردان نہیں یاد سوری ہے؟ سر سوری ضربنا ضربتا ضربتما ضربنا اس ضربتو طرح سے نہیں چلتا. ضربتم. ضربنا. اوکے ضربنا.
اب ضربنا میں فائل کیا ہے؟ نحنو کی فائل ہے. او ہو ویری گڈ، نحنو کی فائل ہے. دنیا کے سارے ایوارڈ آپ کو ملنے چاہیے، ایسے ہی ہے نا. مس نادیہ کسی اور اسٹوڈنٹ کو ساتھ بلائیں ذرا، آپ آن لائن رہیں. مس آپ کی آواز نہیں آئی. جی سر. اوکے سو ضربنا میں کیا فائل ہے؟ ہننا. ہونا. ہاں جی سسٹر، ہننا سمیر. معلوم پڑا آپ کو؟ جی سر. جی تو یہ سر. نحنو کہاں سے آیا تھا اس میں؟ سر وہ مجھے تھوڑا سا یوں لگا کہ نو ایسے نہیں کرے نا سر آپ. سوری. اللہ تعالیٰ آپ کو میری جگہ پر بٹھائے انشاءاللہ، پھر آپ کو محسوس ہوگا. سر بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد میری جگہ پر بٹھائے تاکہ پھر آپ کی اسٹوڈنٹ بھی کوئی غلطی کرے اس طرح کی جو نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ کو دیکھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے. خیر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے. کوئی بات نہیں، غلطیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ غلطیوں کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے. اوکے سو اب دیکھیں ہننا مبتدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. جی سر. ہاں جی، کیونکہ ہمارا مبتدا اس وقت جمع ہے، اس لیے ضربنا کا جو فائل ہننا ہے وہ مبتدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس لیے ہمارا جملہ پورا ہو گیا. النساء ضربن حامدا. اوکے سو تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ، میں نے ناراض ہو کے نہیں کہا تھا، میں نے جو کچھ بھی کہا وہ ذرا بس سی ازراہ تفنن کہا. اوکے نیکسٹ اسٹوڈنٹ موجود ہے آن لائن؟ جی جی سمیہ آئیے. جی جی میں تو جی پڑھیں جی سمیہ اگلا جملہ. جی. ضرب الرجال حامدا. آدمیوں نے حامد کو مارا. اوکے اور اس کو اس میں چینج کیا کر کریں گے؟ جی الرجال کو پہلے لے آئیں گے اور اس گڈ، کی مناسبت جو ہے وہ فعل لگائیں گے خبر کے لیے. وہ تو یہ کیا بن ہوگا؟ جائے گا ضربو. ضربو. ویری گڈ، ضربو ہو جائے گا. الرجال ہمارا مبتدا بن گیا، اور چونکہ رجال جمع ہے اس لیے اب ہمارا فعل کنورٹ ہوگا جمع میں ٹو فالو مبتدا. مبتدا کو. جی سر. اوکے الرجال ضربو حامدا. اچھا اب جب یہ جملہ اسمیہ بن چکا ہے تو اب آپ کو پتا ہے جملہ اسمیہ میں تو پھر بہت ساری چیزیں اب آ سکتی ہیں نا. اب اگر ہم انا لے کر آئیں گے پہلے جملے پر ذرا انا لگائیں تو کیا بنے گا؟ سب سے پہلے انا خالدن ضرب حامدا. ویری گڈ، ان خالدن ضرب حامدا. بس اگلے جملے پہ لگائیں انا. جی انا طالبین ضرب حامدا. ویری گڈ، اگلے جملے پر. انا عائشہ ضربت حامدا. ویری گڈ، اگلے جملے پر. ان النساء ضربن حامدا. ایکسیلنٹ، اگلا جملہ. اور یہ ان الرجال ضربوا حامدا. ضربو حامدا. یہ ضربو کو ذرا تھوڑا نا کھینچنا ہوتا ہے واو الف کو تاکہ پتہ چلے. ضربو پتہ چلے کہ آپ نے با پر صرف پیش پر کر بریک نہیں کیا بلکہ واو الف موجود ہے. یہ پلیز تمام اسٹوڈنٹس اپنی اس پڑھنے کی اصلاح ضرور کریں. اوکے یہ تو تجوید کی باتیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے. اوکے اب پہلا جملہ ہے ان خالدن ضرب حامدا. اچھا اگر حصر کا مفہوم کیا ہوتا ہے بہن؟ حصر کا مطلب ہے تاکید پیدا کر دینا. تاکید پیدا کرنا. اوکے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ خبر اور مبتدا کے درمیان میں مبتدا سے مطابقت رکھتی ضمیر لاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی جی سر. اوکے اب اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ خبر کو ہم مرفع بناتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا خبر ہے جملہ فعلیہ، اس کو اب چھیڑنے کی ضرورت معرفہ نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ کو صرف مبتدا سے مطابقت رکھتی ضمیر لانی ہے. تو جملہ آپ کا بن جائے گا خالد ہوا ضرب حامدا. یہ ایک شدید قسم کی تاکید ہے جملے میں. یعنی یہ اچھا یہ جو ابھی میں نے جو بھی آپ کو بنا کے دکھایا یہ ایسے نہیں راہ چلتے کو بولتا رہے گا، نو، یہ ایک انتہا درجے کی تاکید ہے
کہ خالد ہی ہے جس نے مارا حامد کو. یعنی ایک بہت شدید قسم کی سٹریس ہے, انسان بہت زور دے کر بات کر رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جب کہیں خطاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خطاب کیا یہاں پہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس پوری آیت کے اندر اتنی شدید تاکید موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے زور سے فرمایا کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی there is no one else, یہاں اور کوئی نہیں ہے جس نے اس کو نازل کیا ہو یا کوئی اس کی حفاظت کا دعوے دار ہو یا کوئی اس کی حفاظت کر سکتا ہو, صرف ہم ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی طرف جو خطاب کر کے اور اس پہ شدید زور تاکید آیا. سو یہ جو حصر کا مفہوم ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے. سو یہ ایسے آپ کو عام نہیں ملے گا, جہاں ضرورت ہوگی وہیں آئے گا. لیکن اب اگر جملے میں آ جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو اچھا یہ ہوا کدھر سے آ گیا, then it will be difficult کہ آپ کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا. سو اسی طرح اس جملے میں اگر ہم حصر کا مفہوم پیدا کریں, الطالبانی ضربا حامدن, تو کیا ہوگا سسٹر؟ جی, الطالبانی ہما ضربا حامدن. ویری گڈ. اگلے جملے میں جی, عائشۃ ہیا ضربت حامدن. ایکسیلنٹ. اگلے جملے میں النساء ہن ضربن حامدن. ویری گڈ. اگلے جملے میں الرجال ہم ضربوا حامدن. ویری گڈ ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر, نکھت آئیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, تو جملہ فعلیہ کو اسمیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے, کیا قاعدہ ہے؟ جی سر, سر سب سے پہلے ہم جو فعل کے فاعل کو سب سے پہلے باہر نکالتے ہیں, اور باہر کدھر؟ گھر سے جو باہر فاعل بھیج باہر دیتے ہیں؟ نکلا وہ کدھر باہر کدھر نہیں بھیجتے سر, ہیں؟ اس کو سب سے پہلے ترکیب میں امریکہ بھیج دیتے ہیں, سعودی عرب بھیجتے ہیں, قطر بھیجتے ہیں, کہاں بھیجنا ہے اس کو؟ نہیں سر, کہیں نہیں, جملے میں سب سے پہلے آ جاتا ہے. یس, یوں کہیں نا, باہر نکال دیتے. باہر کہاں نکالنا ہے؟ اوکے, جملے کے شروع میں فعل سے پہلے لے کر آنا ہے, سمپلی فعل سے پہلے لے کر آنا ہے. اوکے, اچھا اب آپ دیکھیں ضربوا حامدن. پہلے تو مجھے اس کا ترجمہ بتائیے. جی سر, ان سب نے حامد کو مارا. گڈ. اب اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہم کی ضمیر ہے سر, فاعل مستتر ہے اس میں. ٹھیک ہے, اب اس کو نکال کر باہر لانا ہے یا پہلے لانا ہے؟ پہلے لانا ہے سر. دیکھیں جی, آ گیا, کیا جملہ بن گیا؟ ہم ضربوا حامدن. جی, انہوں نے حامد کو مارا. اوکے, یہ لہجے کی تبدیلی ہوتی ہے, جملہ کا ترجمہ وہی رہتا ہے. اوکے, اگلے جملے میں بتائیں فاعل کیا ہوگا؟ جی سر, یہاں پہ ہے سر ہیا کی نہیں سر, انتا کی ضمیر ہے. ضربتا حامدن, تم نے مارا حامد کو. اوکے, تو انتا ضربتا. گڈ. اگلے جملے میں آئیے. جی سر, ضربتم حامدن, تم سب نے مارا حامد کو. انتم ضربتم حامدن. اگلے جملے میں آئیے. ضربتی حامدن, تم ایک مؤنث نے مارا حامد کو. انتی ضربتی حامدن. اوکے, ویری گڈ. اگلے جملے میں آئیے. ضربتما حامدن, تم دونوں نے مارا حامد کو. انتما ضربتما حامدن. گڈ ہو گیا. اگلے جملے میں آئیے. ضربتو حامدن, میں نے مارا حامد کو. انا ضربتو حامدن. انا ضربت حامدن. ویری گڈ. اوکے, ٹھیک ہے. تو اب اس پہ وہی ہم انا کے اور وہ جو حصر کے قاعدے لگا سکتے ہیں, جیسے انہم ضربوا حامدن. اب ہم, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب ضمائر ہی مبتدا ہوں تو اس میں حصر کے مفہوم کے لیے نارملی انا ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے.
यानी वो बनेगा इन्नहुम हुम दरबू हामिदन। ओके, सो बेसिकली हमारा यही था कि जुमला फेलिया को इस्मिया कैसे बनाते हैं। अगले पर आइए, यहाँ पर फाइल मुरक्कब रखा है मैंने, तो जुमला पढ़े क्या है। जी सर, जी, दरबा सदीकुका हामिदन। जी, तर्जुमा क्या है। जी सर, इसमें सदीकुका फाइल है। Good. जी, तुम्हारे दोस्त ने मारा हामिद को। गुड, अगर हमने इसको जुमला इस्मिया बनाना तो क्या करेंगे। जी सर, सदीकुका दरबा हामिदन और सदीकुका। वेरी जी। गुड। ओके, अगला जुमला पढ़े। जी सर, इसमें चेंज नहीं आया। जी, दरबा अस्दिकाउका हामिदन, जी, तुम्हारे दोस्तों ने मारा हामिद को, तो हो जाएगा सर इसका अस्दिकाउका दरबू हामिदन। यस, दरबू क्यों किया आपने। सर क्योंकि जमा आ रही है सर सदीक की, इसलिए। वेरी गुड, चूंकि जब हमारा मुब्तदा जो है वो जमा बन रहा है, इसलिए हमें खबर को फॉलो करवाना है। अगला जुमला पढ़े। जी सर, दौरबा अबू का हामिदन, तुम्हारे अबू ने मारा हामिद को, जी, अबू का दौरबा हामिदन। वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया। ये जी पता कर ले हामिद जिंदा भी है या मर गया, इतनी मार खाई है 3 सफों में हमने उससे, जमीरों से भी मरवाया है, जी मुरक्कबों से भी मरवाया है। तो बहरहाल नतीजा ये नहीं। रात में बना रहा था ये प्रेजेंटेशन, तो मेरे साथ मेरा कोलीग बैठा था, वो अलजायर का था। कहता है यार तुम हामिद को बड़ी मार पड़वा रहे हो। कहता है कोई नाम बदल लो, किसी और को कर लो। सो मैंने उसे कहा कि भाई अरबी सिखाते हुए ऐसे ही होता है, एक ही बंदा पकड़ा जाता है। ओके, सो ये तो हमारा था जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया बनाना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं था। इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है कि जब आपका जुमला फेलिया खबर बन जाता है जैसा कि यहाँ बना, तो दोनों में मुताबिकत पैदा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, अब हम चलेंगे कुरान मजीद की आयात की प्रैक्टिस और आपको देखते हैं कैसे आपको आता है। जी पढ़ें, जुमला क्या लिखा है। अब ये आयात हैं, तब जितनी भी हम पढ़ेंगे हमें अजर मिलेगा अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी रज़क़नाहुम, जी, मुझे बताएं फाइल क्या है। हमने रिस्क दिया। जी सर, नहनु की ज़मीर है सर इसमें फाइल। ओके, मफूल क्या है। हुम की ज़मीर है सर। ओके, तर्जुमा क्या बना। हमने रिस्क दिया उन्हें। हमने रिस्क दिया उन्हें, गुड हो गया। मादा क्या है। रज़क़, रा जा और क़ाफ। वजन क्या है। फ़अला। ओके, गुड। सो अगर इस जुमले को हमने जुमला इस्मिया बनाना हो तो क्या होगा। जी सर, फाइल को सबसे पहले रखना है सर, तो नहनु रज़क़नाहुम। यस, वेरी गुड, सिंपली नहनु रज़क़नाहुम। थैंक यू। ओके, अगला जुमला पढ़े क्या है। जी सर, रज़क़नाकुम, जी, हमने मारा तुम्हें या फिर हमने मारा तुम सबको। मारे को छोड़े, अब जुमला बदल गया है, बहुत मार हो गई। जी सर, जी जी सर, हमने रिस्क दिया तुम सबको। हमने रिस्क दिया तुम सबको। ओके, जी, अगला जुमला पढ़े। जी मा ज़लमूना। अच्छा, जी जी सर, जी बोले, ये ज़ालमू का फाइल क्या है। जी सर, ज़लमू का फाइल है सर हुम। वेरी गुड, होम। जी, मफूल क्या है। और ना सर इसमें मफऊल है। गुड। ना, जी ना। और माँ क्या है। सर माए नफी है सर। गुड, क्या तर्जुमा बना। नहीं मारा हमने। सिस्टर नॉट मारा, फॉरगेट मारा। जी सर, जी सर, सॉरी सर, एक सेकंड सर। नहीं रिस्क दिया उन सब ने अब आप हमें। रिस्क पर आ गई हैं। जुमला है मा ज़लमूना। जी, नहीं जुल्म किया हमने, नहीं जुल्म किया उन सब ने हम पर। जी सर, सॉरी यस, सर। उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है। आप ये मारा, और सर आप पिछली दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। अगला जुमला पढ़े। रज़क़हुमुल्लाहु। ओके, फाइल क्या है जुमले में। सर इसमें लफ्ज़ जलाला है सर फाइल।
कैसे पहचान रही हैं आप? सर क्योंकि हालत रफा में है सर। गुड। ओके, मफूल क्या है? सर हुम की ज़मीर है। गुड। सो तर्जुमा क्या है? अल्लाह ने रिस्क दिया उन सबको, उन सबको। उन्हें। अगर इस जी। जुमले को हमने इस्मिया बनाना हो तो क्या करेंगे? जी सर। जी, अल्लाहु रज़क़हुम। वेरी गुड, अल्लाहु रज़क़हुम। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी सर, गुलफिशा आइए, शाबाश, जल्दी से गुलफिशा। जी जी। सो जी सिस्टर, अब आप मुझे ये बताइए जी कि जुमला फेलिया को इस्मिया में कैसे बदलते हैं? जी, पहले उसका फाइल शुरू में लिख देते हैं तो वो Good. मुब्तदा बन जाता है, फिर जो जुमला फेलिया बचता है उसकी खबर बन जाती है। तो अब खबर मुब्तदा में मुताबिकत पैदा करनी होती है, तो उसके लिए उनको मैच कर देते हैं। अगर वो वाहिद होता है तो ठीक है, नहीं तो मुसन्ना का वो लगा देते हैं। एक्सीलेंट, सुपर आंसर, वेरी गुड। जुमला फेलिया में फाइल और मफूल को पहचानने का क्या तरीका है? फाइल रफा में होता है, मफूल नसब में होता है। वेरी गुड। अच्छा, जुमला फेलिया को नफी बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? माए नाफिया का इस्तेमाल करते हैं। उससे जुमले पे कोई इफेक्ट आता है एराब का या जी। कोई तब्दीली? जी नहीं, नहीं। गुड, हो गया। अच्छा, कद क्या चीज है? कद क्यों आता है? इसका क्या कद मतलब होता है? ताकीद के लिए इस्तेमाल करते हैं सर, और फिर जब जुमला फेलिया में ताकीद पैदा करनी होती है उससे भी माजी करीब का मीनिंग आ जाता है उसका। माजी करीब का मीनिंग आ हल्के से। जाता है, जिसको हम जैसे ना कद, अब यहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ, यानी कद रज़क़नाकुम, कर हम चुका, तुम्हें जैसे रिज़्क अभी कर दे चुका। चुके हैं। ओके। जी जी। लक़द में ये लाम क्या चीज है? फिर जब लक़द आता है लक़द उसमें डबल ताकीद के लिए आता है और उससे और ज्यादा जोर पैदा हो जाता है, जैसे जरूर बिल जरूर, जैसे कर ही चुके हैं ओके। हमने इस काम एक को। और बात भी बताई थी मैंने कि लाम का असल मतलब क्या होता है? लाम का जवाब कसम महजूफ होती है, यानी हाँ कसम जी हाँ, महजूफ उससे होती है, ये पहले उसका जब जवाब कसम होता है। महजूफ होती है तो वो जवाब कसम होता है। जवाब कसम कहलाता है। वेरी गुड, जवाब कसम कहलाता है। ओके। सो आप तमाम स्टूडेंट ये बात याद रख लें कि कद सिर्फ फेल माजी के साथ इस्तेमाल होता है। फेल मुजारे पे जब हम जाएंगे वहां भी कद आता है, लेकिन वो किसी खास रीजन के लिए आता है, अदरवाइज नहीं आता है। वहां पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो ये कद का ताल्लुक मोस्टली 99% फेल माजी के साथ है। ओके, अब आप पढ़ें जरा जुमला। रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबन। जी। तय्यबन फाइल क्या है? अल्लाह, इसमें जलाला अल्लाह। ओके, मफूल क्या है? मफूल इसमें सर दो है, एक तो कुम है और एक हलालन तय्यबन। वेरी गुड, दो मफूल हैं। सो जरा तर्जुमा करें। अल्लाह ने उन्हें तय्यब हलाल रिस्क दिया। उन्हें या तुम सबको? तुम सबको, सॉरी तुम सबको। अब अल्लाह ने तुम देखें, सबको। हाँ जी, अब आप जरा अपने आप से पूछिएगा कि क्या अरबी में तर्जुमे की सही गुंजाइश है या गलत की गुंजाइश मौजूद है? जी नहीं, सॉरी सर, बिल्कुल बहुत नहीं, नहीं, जल्दी नो में नो तो नो नो हो जाता है। नो नो नो, आई एम नॉट आस्किंग फॉर सॉरी। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसलिए हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, कि देखे एक कितना बड़ा डिफरेंस है कि तुम सब और वो सब। ओके, जी सर। अगला जुमला पढ़ें। रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना। ओके, जी इसमें मुझे फाइल बताएं क्या है? इसमें फाइल हुआ अना। क्या जी? अना जरा फिर गौर से पढ़ लें एक दफा। नहीं हुआ, नहीं सॉरी, रज़ा हुआ। जी सर, हुआ। यस, ये आपका फेल है राजा का, और इसमें फाइल है हुआ और नी है मफऊल। ये आप याद जी रख लें, फेल के साथ जितनी भी नी आ जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि ये फाइल है, ये जी, मफूल है। मफूल। यानी जी उसने मुझे रिज्क दिया। जी हुआ यानी राजा कानी, उसने मुझे रिज्क दिया। अब जरा आगे बताएं, आगे क्या है? मफूल, और मफूल कौन सा है? मफूल एक तो ये हो जी, गया, आगे दूसरा मिन्हु, तो मिन ये
مفعول 1 ہے اینڈ رزقن حسنن دوسرا مفعول ہے اور منہو جو ہے متعلق فعل ہے جار مجرور متعلق فعل ہے. اب ذرا ترجمہ کریں پورے آیت کا. اس نے مجھے رزق دیا حسنن رزق میں سے. نو 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 دیکھیں پہلے آپ اس منہو کو بھول جائیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, پہلے باقی کا ترجمہ کر لیں. رزقنی رزقا حسنا, پہلے اس پر بات کریں, اس کا ترجمہ بتائیں. اس نے مجھے حسن رزق دیا, اچھا رزق دیا, حسن اچھا رزق دیا. جی اوکے. منہو, من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سے. اچھا, یہ ہو واپس اس دینے والے کے پاس جا رہا ہے. اب بتائیں کیا ترجمہ بنا؟ اپنے اچھے رزق میں سے. سر اچھا, اب پھر وہی اپنے اچھے رزق میں, اس نے اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق دیا. اچھا, اس نے اپنے پاس سے. اوکے, دیکھیں منہو اپنے پاس سے. دیا. دیکھیں اگر ہوتا نا اچھے رزق سے تو پھر یہاں سے لگ جاتا کہ من رزق حسن, اچھے رزق میں سے. یہ ہو دینے والے کی طرف لوٹ رہا ہے, یعنی اس نے اپنے پاس سے دیا. اوکے, اگلا کوئی بات نہیں, ہم یہی تو سیکھ رہے ہیں. اگلا جملہ پڑھیں. رزقناہ منا رزقا حسنا. اوکے, اس میں فاعل کیا ہے؟ اس میں فاعل نانو ہے, نحنو. اوکے, مفعول کیا ہے؟ مفعول ایک تو ہو ہے, دوسرا رزقا حسنا. ویری گڈ, یہ مفعول نمبر 1 اور رزقا حسنا مفعول نمبر 2. ترجمہ کیا بنا؟ ہم نے اسے رزق دیا اچھے رزق میں سے ہمارے پاس سے. اچھے رزق میں سے کا کیوں کر رہی ہیں آپ؟ نہیں سر, میں نے ہمارے پاس سے بولا. میں نے نہیں, آپ نے رزق میں سے پھر بول دیا. ہم نے اسے اچھا رزق دیا ہمارے پاس سے. جی سر. آپ پھر کہہ دیتی ہیں کہ رزق میں سے. دیکھیں اسٹریٹ فارورڈ رکھیں اس کو, رزق میں سے کی تو بات ہی نہیں ہے نا. رزقناہ منا رزقا حسنا, رزقا حسنا یہاں پر مفعول ہے. یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی. یہ مرکب توصیفی ہے. ویری گڈ, ذرا آگے پڑھیں کیا ہے. سمیع جی, فاعل کون اس ہے؟ میں ہوا فاعل ہے, ہوا فاعل ہے اینڈ ہو مفعول ہے. ویری گڈ, اس میں ہو مفعول ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ اس نے اسے سن لیا. اس نے اسے سن لیا یا اس نے اسے سنا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. سو آپ کو اندازہ ہوا کیسے ترجمہ کرتے ہیں, فعل فاعل مفعول کیسے پہچانتے ہیں؟ جی جی سر. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر. سبیحہ مشتبہ آئیے. جی میم. جی پڑھیں, آیت پڑھیے. لقد سمع اللہ. اوکے, جملے میں ذرا فاعل بتائیں کیا ہے. اس میں فعل جو ہے سمع, سوری فعل سمع ہے اور فاعل اللہ ہے. لفظ الجلالہ. لفظ رفع الجلالہ. لفظ الجلالہ. اوکے, تو سمیع اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ صرف اتنا بتائیے, سمیع اللہ. اللہ تعالیٰ نے سنا. سن لیا یا سنا. اوکے, سو یہ لام کیا چیز ہے؟ یہ قسم میں ہڈن پرومس کے جیسا. یس, ہڈن وہ کے لیے ہے, یعنی جو قسم ہے, اوتھ ہے, ہڈن اوتھ, اس کا یہ جواب ہے. یعنی پاسبل ہے پیچھے ہو سکتا ہے جواب واللہ, قسم. پاسبل ہے پیچھے ہو سکتا ہے واللہ لقد سمع اللہ, اللہ کی قسم اللہ سن چکا ہے, ضرور اللہ سن چکا ہے. سو قد آنے سے کیا میننگ بنتا ہے؟ قد کیا چینج لاتا ہے؟ یقیناً کا میننگ آتا ہے, مگر جملہ فعلیہ میں اعرابی تبدیل کچھ بھی نہیں لاتا. اوکے, لیکن کیا کہتے ہیں, ماضی قریب ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے ماضی قریب, ایک ہوتا ہے دور. قریب اور دور میں کیا فرق ہے؟ کوئی ایگزامپل دے سکتی ہیں؟ اس میں ابھی اس کا میننگ ہو گیا اس نے سن لیا, اللہ تعالیٰ نے سن لیا.
جی دیکھیں میں کہوں کہ میں نے کھانا کھایا یا میں نے کھانا کھا لیا، جی دونوں میں فرق ہے. کھا لیا سے مراد ہے کہ یہ ابھی ابھی کی بات ہے، قریب قریب کی. کھایا کا مجھے نہیں، آپ سننے والوں کو نہیں پتا کب کھایا، میں نے سال پہلے بھی کھایا ہو سکتا تھا. میں نے کھانا کھایا، میں کہتا ہوں میں 2010 میں کراچی گیا اور میں نے وہاں کھانا کھایا. اب 2010 12 سال پہلے کی بات ہے، یہ تو ماضی بعید کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک. گھر آیا، میں نے کھانا کھا لیا. میں نے کھانا یعنی ابھی کھایا ہے، کھا چکا ہوں، ابھی ہوا یہ کام. سو یہ قد کا یہ فرق ہے کہ آپ کو یہ فعل ماضی کے قریب کے میننگ دیتا ہے. اگلا جملہ پڑھیں. سمعتم، جی اس میں انتم جو ہے فائل ہے سر. گڈ. کیا ترجمہ؟ تم سب نے سنا. گڈ. اگلا جملہ پڑھیں. سمعو، اس جی میں فائل ہم ہے، ان سب نے سنا. گڈ. آگے پڑھیں. سمعت بمکرہن. اوکے مجھے بتائیں اس میں فائل کیا ہے؟ ہیا. اوکے اس میں فائل ہے ہیا. اور اب آپ کو میں ایڈیشنل بات بتاتا چلوں کہ سمیع کے ساتھ جو بھی چیز با حرف جر سے آئے گی نا تو اس کا مطلب ہوگا اس کے بارے میں سننا. ٹھیک ہے. کیا ہوگا اس کا مطلب؟ اس کے بارے میں سنا. ہاں جی. تو اب مکرہن کون سا مرکب ہے؟ مکروہن. یہ مرکب اضافی ہے جی یعنی ان کی بی کی چال، وجہ سے زیر لیا. ان سب کی چال. اب ذرا ترجمہ بتائیں کیا بنا؟ سمعت بمکرہن. اس نے ان کی چال کے بارے میں سنا. ہاں جی اس نے ان کی چال کے بارے میں سنا. تو یہ قرآن مجید میں آپ کا کیا خیال ہے کس سورہ میں ہوگی یہ بات؟ یہ جو لائک ایمان ہے جیسے ایکٹ کرتے تھے مگر they were like نو the word. نو 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 دس از ویری اسٹریٹ فارورڈ. یہ کس سورہ میں یہ بات آئی ہو سکتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سمعت بمکرہن، اس نے ان کی چال کو سن لیا، ان مؤنث کی چال کو. اس عورت نے ان عورتوں کی چال کے بارے میں جان لیا، سن لیا. یہ بات کس سورہ میں ہوگی؟ عورت سورہ مریم ہے کیسے؟ اچھا چلے میں کسی اور کو موقع دیتا ہوں، کسی کو بھی میں بلاتا ہوں. عظمیٰ یوسف آپ بتائیے. جی سر اس میں میرے خیال سے سورہ یوسف. یس ایگزیکٹلی دس از ان سورہ یوسف. جب زلیخا نے ان عورتوں کے بارے میں جانا جنہوں نے باتیں کی. سمعت بمکرہن. اوکے تھینک یو. اوکے سسٹر اگلا جملہ پڑھیں، اگلی آیت پڑھیں. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. اوکے اب ذرا اس کو تھوڑا خیال سے، آپ تھوڑے آگے آیات لمبی لمبی بھی ہو سکتی ہیں. سمعنا کا اس پورے جملے میں فاعل بتائیں مجھے کیا ہے؟ نحنو فاعل ہے سر. گڈ. اور ما ہے نفی کا. اتنی بات کا ذرا ترجمہ کریں. ما سمعنا. ہم نے نہیں سنا. اوکے کس، اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جس کے بارے میں سننا ہو وہ کس حرف جر سے آتا ہے؟ بی با حرف جر با سے. حرف جر. سو اب اس کو ساتھ جوڑیں. ما سمعنا بہذا کیا مطلب ہوا؟ ترجمہ. ہم نے اس کے بارے میں نہیں سنا. یس ہم نے اس کے بارے میں نہیں سنا. اوکے جی کہاں نہیں سنا؟ آپ ذرا آگے چلتے ہیں. ذرا مجھے بتائیے آبائنا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. گڈ. اس کا کیا مطلب ہے آبائنا؟ آبا باپ ابو. دادا. باپ دادا. جی ہاں.
आबाओ हमारे अजदाद, बाप दादा। ओके, अब सिर्फ इतनी बात का तर्जुमा जोड़ें, मा समिअना बिहादा फी आबाइना। हमने हमारे क्या आबाइना का मीनिंग क्या बोला सर? आबाओ अजदाद। सिस्टर 4 बार बताया, आप फिर पूछ रही हैं इसका मतलब क्या हुआ? ओके, नहीं, आबाओ वर्ड अजदाद नहीं, कौन से, आपकी लैंग्वेज आबाओ कौन सी है? अजदाद। आपकी नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है? नहीं, उर्दू ही है सर, मगर ये उर्दू है। ये फिर तो थोड़े आपको फाइन होना चाहिए, वो भी जेल का। नहीं, मगर इंडिया इंडिया की में क्या किसी है, जेल उर्दू में नहीं आपको पढ़ाते ना 1 हफ्ते की सजा मिलनी सर। सेकेंड चाहिए लैंग्वेज हिंदी रहती, कि उर्दू तो ये बोलने वर्ड वाले नहीं को आते। आबाओ अजदाद समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। हमने हमारे आबाओ अजदाद के बारे में नहीं सुना। नहीं सिस्टर, हमने नहीं सुना इस बारे में, हमारे आबाओ अजदाद में, ओके। यानी हमारे आबाओ अजदाद ने इस बारे में कोई बात नहीं की, असल मतलब ये है। लेकिन हम चूंकि आयत को डायरेक्ट लेकर जा रहे हैं, मा समिअना बिहादा, हमने इस बारे में नहीं सुना, फी आबाइना, अपने आबाओ अजदाद में, हमने अपने आबाओ अजदाद में ऐसी बातें नहीं सुनी है जो आप कर रहे हैं। अब समझ आया आपको? जी। ओके, और ये जो अव्वलीन है, ये बेसिकली अव्वल उनकी जमा है, अव्वल उनकी जमा है। अव्वल उनका मतलब होता है पहला, और फिर उसकी जमा बना अव्वलूना, पहले पहले। अब ये सिफ्त बन रही है आबा की, क्योंकि आबा मजरूर है इसलिए ये भी मजरूर है, यानी हमने अपने पहले पुराने आबाओ अजदाद में इसके बारे में नहीं सुना। सिस्टर क्लियर या जबरदस्ती जी, क्लियर? देखिए मैंने तो एक एक लफ्ज और एक बार सुनना पड़ता था। मैंने तो एक एक लफ्ज जोड़ के आपको किया है लेकिन फिर भी आपने एंड पे आके वही किया जिसका मुझे खौफ था, जिस वजह से मैं आपको एक एक लफ्ज ब्रेक करके लेकर जा रहा था। देख रही हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको मुश्किल ना हो। मैं अगर आपको सीधे बोल देता तरह करें इसका तर्जुमा, तो आप तो इंडिया से उड़ के अमेरिका चली जाती कि ये तो नहीं होता। मैंने आपको कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ आके आबाओ अजदाद में फंस गई। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अगला जुमला पढ़ें। समी तुमुहु, ओके, इसमें जो है ना फाइल अंतुम है, गुड। और जो हुआ जो है मफूल है। हु नॉट हुआ। ओके, हु जी। ओके, अब क्या तर्जुमा होगा? तुमुहु, तो तुम सब ने उसे सुना। यस, तुम सब ने उसे सुना, गुड। अगला जुमला पढ़ें। इन्ना समिअना किताबन, जी, फाइल क्या है? बताया ये जुमला इस्मिया है कि जुमला फेलिया है? इन्ना आया तो फिर जुमला इस्मिया हो जाता है ना सर। वेरी गुड। तो अब ये इन्ना है, तो मुझे बताएं इस्मु इन्ना किधर है और खबरू इन्ना किधर है? इस्मु इन्ना नहनु, यस, जो इसके साथ ही अटैच है, गुड ना। खबरू इन्ना क्या है? ये जुमला फेलिया खबर बन रहा है इसका। वेरी गुड, जुमला फेलिया खबर बन रहा है। और समिअना में फाइल क्या है? नहनु, गुड। और मफूल क्या है जुमले का? किताबन जी, और ये नकीरा आ रहा है, ये भी गौर से पढ़ना है। इन्ना समिअना किताबन, अब जरा तर्जुमा करें। बेशक हमने एक किताब सुनी। बेशक हमने एक किताब सुनी। बेशक हमने एक किताब सुनी। यस, गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी सर।
جہاں عرب بیگم آپ آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیں جملہ آخری نیچے والا. جی سمیع الذکر. جی ترجمہ. انہوں نے سن لیا ذکر کو، نصیحت کو. انہوں نے ذکر کو سن لیا، نصیحت کو سن لیا. آگے پڑھیں. آئیے اسکرین پہ آلے کر رہی ہے نا. آ گیا آپ دیکھیں. جی کتبت ایدیہم. یس. اس مونس نے لکھ دیا اپنے ہاتھوں سے، ان کے ہاتھوں سے. پچھلا لیکچر آپ نے سنا تھا جی پریکٹس والا؟ جی ہاں سنا تھا. اس میں یہ جملہ تھا ایدیہم، کتبت ایدیہم، یاد نہیں ہے مجھے. یہ ایدی یدن لکھ کی دیا جمع ہے. ان کے جی ان کے ہاتھوں نے لکھا. یدن کی جمع ہے ایدن، اچھا اور یہاں پر یہ فاعل بن رہا ہے کتبت کا. جی ٹھیک ہے. فائل کتبت جی. ایدیہم یہ پچھلے لیکچر میں آیا تھا اور یہ آنا چاہیے تھا آپ کو. اوکے نو پرابلم. آگے پڑھیں. کتب اللہ لکم. جی فاعل کیا ہے؟ لفظ جلالہ اللہ. اور لکم کا کیا ہے اسٹیٹس جملے میں؟ لکم مفعول ہے. مفعول ہے. کم مفعول ہے. لکم سوری نہیں یہ ہے شبہ جملہ کیا کہتے ہیں؟ متعلق فعل ہے. جی متعلق فعل ہے. لیکچر جب ریکارڈ ہو کے پوسٹ ہوگا نا تو سنیے گا اور فیل کیجیے گا کیا فیل ہوتا ہے ٹیچر کو. اوکے ترجمہ کریں. کتب اللہ، لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، تم سب کے لیے. اوکے اگلا جملہ کے پڑھیں. لیے. انا کتبنا علیہم. اوکے یہاں پر یاد رکھ لیجئے کہ جب کاتبہ کے ساتھ اللہ آتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ لفظ آتا ہے کاتبہ اور اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا. اوکے اب ذرا پڑھیں، ترجمہ کر دیں پھر بات کرتے ہیں. بے شک ہم نے لکھ دیا، ہم نے ان پر فرض کیا، بے شک ہم نے فرض کیا ہم نے ان پر. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اسم انا اور خبر انا کیا ہے؟ کتبنا یہ کیا ہے؟ اسم انا ہے. سسٹر یہ ابھی آپ کی ایک بہن نے پچھلی آیت میں یہی چیز ایکسپلین کی تھی، آپ وہاں سے نقل ہی کر لیتی. جی ہاں. نحنو ہے اسم انا اور خبر انا ہے کتبنا علیہم. کتبنا علیہم خبر. اچھا جی. میرے صبر کے لیے دعا کیا کریں. جی اللہ ضرور اجر دے گا آپ کو. اگلا جملہ پڑھیں. ربنا لما کتبت علینا القتال. اوکے مجھے باقی پہ بات کرتے ہیں. اس جملے پہ دیکھیں، مجھے فاعل اور مفعول بتائیے. نہیں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر آپ کو بات سمجھائی گئی کہ جار مجرور مفعول نہیں ہوتا، متعلق ہوتا ہے. دوسری لائن تیسری لائن پہ آتے پھر آپ بھول گئی. ودن 5 منٹ آپ بھول گئی، ناٹ 5 منٹ 3 منٹس. یہ تو پھر میرے ساتھ زیادتی ہے نا. اللہ اکبر غفر اللہ لی ولکم. حالانکہ میں شروع سے بار بار اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہوں کہ اور میں آپ کو پچھلے مسلسل 5 لیکچر سے بتا رہا ہوں کہ مفعول پہچاننے کا ایک ہی حل ہے،
اس کی حالت نصب پر جائیں آپ، اس کی حالت نصب پر جائیں آپ. اتنا کلیئر جواب موجود ہے، پھر بھی ہم اگر نہ کریں تو پھر سوائے دعاؤں کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر تو کوئی تعویذ ہو جس میں ڈال کر آپ کو کہا جائے جی صبح دوپہر شام پئیں، آپ کو رفع نصب جر سمجھ آ جائے گا. اللہ اللہ، یا اللہ مجھ پر بھی رحم فرما اور ان سب پر بھی، مجھے بھی معاف فرما. اب بتا، مجھے یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے، کیا مجھے بتائیں کیا استاد کو غصہ نہیں آ سکتا، اس کو فیل نہیں ہوتا کہ ابھی تو بات ہوئی ہے اور یو آر ناٹ پریپ اسٹوڈنٹ، آپ کو پریپ پرائمری کلاس کے پہلی دوسری تیسری کے بچے نہیں ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں آج کل، فوراً پکڑ لیتے ہیں. ہم گرون اپ لوگ ہیں، ہمیں اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے. جی سسٹر، کتبت علینا القتال، اور یہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ کتب اللہ کے ساتھ جب آتا ہے تو اللہ کی طرف اگر اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا. ٹھیک ہے، تو قتال یہاں پر مفعول تھا حالت نصب میں. لیما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی کیوں. لیما کتبت علینا القتال کیا مطلب ہے؟ کیوں تم نے فرض کر دیا ہم پر قتلوں کو، جہاد، قتال، جہاد. اوکے. ربنا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربا نصب ہے تو یہاں پر یا محذوف ہے. اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، قتال کیوں فرض کر دیا؟ آج کل کے مسلمانوں کی تقریباً یہی حالت ہے. جی سر. کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے فرض کیا بنی اسرائیل پر. کتبنا کا فاعل کیا ہے؟ سر نحنو کی ضمیر ہے سر. اگلا جملہ پڑھیں. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس میں رحمت. مفعول بتائیے. جی سر. الرحمت سر، الرحمت ہے سر مفعول. اوکے، الرحمت مفعول ہے. کتبہ کا فاعل کیا ہے؟ سر اس کا فاعل ہوا ہے سر. گڈ. سو نفس ہی کون سا مرکب ہے؟ سر یہ مرکب اضافی. گڈ. تو ترجمہ کیا بنا؟ جی سر. کتب علی نفسہ، اس نے فرض کیا اپنے نفس پر رحمت. یس، اس نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر لیا. اللہ اکبر. یہ جو ہم اس وقت دنیا میں جی رہے ہیں نا، یہ اسی آیت کی وجہ سے جی رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ پر رحم کرنے کو فرض کر لیا ہے. ورنہ ہمارے گناہوں کے وجہ سے تو اب تک ہم بندر، خنزیر اور پتہ نہیں کیا کچھ بن چکے ہوتے ہیں، جو کچھ ہمارے حالات ہیں. لیکن ہمارے رب نے فرما دیا کتب علی نفسہ الرحمہ، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں نے خود پر رحم کرنے کو فرض کر لیا ہوگا کہ میں رحم کروں گا. یا اللہ تیرا احسان ہے. آگے پڑھیں. جی سر. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رحمتا. جی فاعل بتائیں. جی سر. ربکم. گڈ. کیسے پہچانا آپ نے؟ سر کیونکہ یہ مجرور ہے سر. کیا ہے؟ سر مرفوع ہے سر، رفع کی حالت میں. مفعول کیا ہے جملے میں؟ سر الرحمت. اوکے، گڈ ہو گیا. سو ترجمہ کیا بنا؟ جی سر. تم سب کے رب نے اپنی نفس پر رحمت فرض کر لی ہے. یس، گڈ. اگلا جملہ پڑھیں. لقد کتبنا فی الزبور، جی یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں. گڈ. اگلا جملہ. کتب فی قلوبہم الایمان. اوکے. فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ جی سر. سر ہوا کی ضمیر اس میں فاعل ہے اور الایمان مفعول ہے سر. فی قلوبہم ترجمہ مجرور سے متعلق فعل. جی. کتب الایمان، اس نے لکھ دیا ایمان کو ان کے دلوں میں، اس نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. یس، یہاں سے مراد، اچھا بعض چیزوں میں نا ہمیں پھر مراد ہوتی ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے
ان کے دلوں میں ایمان کو ڈال ایمان دیا، یا ڈال اس پر ایمان کو الہام ڈال کر دیا، یا اس میں جی پیوست کر دیا اس کو. اوکے، سو اب ذرا دیکھیں، آیت پڑھیں، ذرا لمبی ہے، ذرا دیکھیں کیا ہے. جی سر. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اوکے، گڈ، ہو گیا. یہاں تک ہم پہلے دیکھتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اسم انا کیا ہے اور خبر انا کیا ہے؟ جی سر. جی سر، مسئلہ عیسیٰ جو ہے سر یہ اسم انا ہے سر. کیوں؟ اور مرکب کون سا ہے؟ سر یہ مرکب اضافی ہے. گڈ. عیسیٰ کی اعرابی حالت کیا ہے؟ سر ویری گڈ. مجرور ہے یہ. تو ترجمہ کیا بنا؟ ان مثل عیسیٰ یقیناً عیسیٰ کی مثال، علیہ السلام. اوکے، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال. جی جی. عند اللہ، اللہ کے پاس، گڈ. کمثل آدم. جی، تو سر یہ کیسا، سر یہ بھی حرف کی جر ہے سر. طرح. ویری گڈ. حرف جر ہے. آدم علیہ السلام کی جیسی، ہاں جی، آدم علیہ السلام کی مثال کی جیسی ہے. مثال کی جیسی. تو یہ اسم انا عند اللہ شبہ جملہ خبر ایک، اور یہ شبہ جملہ خبر متعلق. دو. اوکے، جی سو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام والد کے بغیر پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام والدہ اور والد دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. اوکے، آگے جملہ پڑھیں. خلقہ من تراب. اوکے، جی. فاعل اس مفعول سے بتائیں. پہلے- جی فاعل سر اس میں ہوا کی ضمیر ہے جو اللہ عز و اوکے، جل کی طرف لوٹ رہی ہے. خلقہ، اور ہو کی ضمیر سر اس میں مفعول ہے. اس نے پیدا کیا اسے من تراب، جی، مٹی سے. اوکے. سو یہ ہو ضمیر پیچھے کدھر جا رہی ہے؟ عیسیٰ کی طرف یا آدم کی طرف؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ قریب قریب جاتی ہے، بہت دور نہیں جاتی، پیچھے قریب جائے گی. اوکے، اگلا جملہ پڑھیں. آدم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے سر. جی سر. ربنا ما خلقت هذا باطلا. گڈ. سو ربنا کو چھوڑ کر ادھر آئیے اور مجھے بتائیے ماں کیا ہے؟ سر ما حرف نفی ہے سر. خلقتا کا فاعل کیا ہے؟ خلقتا کا فاعل ہو جائے گا سر. جی سر انتا کی ضمیر ہے سر. اوکے، اور مفعول کیا ہے؟ سر ہاذا باطلا. دونوں دو مفعول ہیں کہ ایک مفعول ہے؟ یہ دو مفعول ہیں. ٹھیک ہے، یہ مفعول نمبر ایک اور یہ مفعول نمبر دو. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک کیوں نہیں ہے؟ اگر ہوتا، یعنی یہ دونوں ایک ہوتے نا، مرکب اشاری بنتا، پھر ہوتا ہاد الباطل. جی جی جی. یہاں پہ دو ہیں، یعنی آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہے، آپ کہہ رہی ہیں رب سے ما خلقت ھذا، آپ نے نہیں پیدا کیا اس کو باطلا، باطل. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، دونوں مفعول ہیں، ھذا حالت نصب میں ہے. ویری گڈ. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی جزاک اللہ خیر. حسنہ یوسف آئیے. جی سر. جی، سو اگلا جملہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان. خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا. اوکے، سو پہلے یہاں تک ہم دیکھ لیتے ہیں. فاعل اور مفعول بتائیں کیا ہے؟ خلق میں ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس ہوا، گڈ. ہوا کی ضمیر ہے خلق، اور کم جو ہے وہ مفعول ہے. گڈ، اس نے پیدا کیا تم سب کو. گڈ ہو گیا. من نفسین. یہ نفس واحدۃ کیا ہے؟ نفسین یہ مرکب توصیفی. گڈ. اور اب نفس واحدۃ، اس من نفس واحدۃ کا کو کیا کہیں گے خالقہ کے لیے؟
اس کو متعلق فعل متعلق فعل. تو کیا ترجمہ بنا خلقکم من نفس واحدۃ؟ اس نے پیدا کیا تم سب کو ایک واحد نفس سے، ایک جان سے. ایک جان سے. گڈ. سو یہ واحدۃ مؤنث کیوں ہے؟ نفس کی، کیونکہ نفس جو ہے وہ مؤنث سمائی ہے. ویری گڈ. نفس چونکہ مؤنث اسم ہے اس لیے. اچھا آپ اگلے جملے پر آئیں، وہ کیا ہے؟ اور خلق، اور اس نے پیدا کیا. اس میں بھی ضمیر ہوا ہے جی ضمیر کی شکل میں، فاعل ضمیر کی شکل میں. جی منہا، یعنی کہ پھر یہ منہا اس میں سے، یعنی کہ نفس میں سے ایک طرف ہا کی یس. ضمیر جا رہی ہے مؤنث، یہ ہاں کدھر؟ یہ نفس کی طرف واپس آ رہا ہے. زوجہا نفس کی طرف. یہ زوجہ نسب کیوں ہے؟ اور اس کی بیوی کو، نہیں بیوی نہیں، جوڑا. جوڑا، سوری سر. ٹھیک ہے، اچھا زوجہ بھی یہ وہ ہے نا، مفعول ہو ہے نا سکتا ہے. زوجہ. ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس پر وجہ جوڑے سے مراد ہے نا. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ جی جی کا فرمان سے مراد کوئی مرد یا عورت نہیں ہے، ایک جان ہے. خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ نے تم سب کو ایک جان میں سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان میں سے دوسرا جوڑا پیدا کیا، یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. زوج، یہ جو زوج لفظ ہے یہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا استعمال ہے اس کا جوڑے کے لیے استعمال کرنا، یعنی جوڑا، کپل، دوسرا جو کپل کا دوسرا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی یہ مفعول ہے خالق کے لیے، کہ خالق کے لیے. خالق منہا زوجہا، اسی میں سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا. جی خلق تمام. ہاں اگلا جملہ پڑھیں. جی. خلق السماوات والارض، خلق میں ہوا ضمیر ہے. جی السماواتی والارض یہ دونوں مفعول ہیں. گڈ. اس نے پیدا کیے آسمان اور زمین. آسمانوں کو اور زمین کو. جی. اور آگے وجعل، اور اس نے اور بنایا. وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنائے اندھیر اور نور یا روشنی. گڈ. اب مجھے بتائیں یہ ظلمات وجعل مجرور ہے، مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ یہ سر حالت نصب میں ہے، کیونکہ یہ حالت نصب مفعول میں ہے نا. ہے. ظلماتن جی ظلماتن ظلماتن ظلماتن، تو چونکہ نصب میں بھی نظر آتا ہے تو اس لیے اس کے مجرور ہونے کی کوئی وجہ بھی موجود نہیں ہے. اگلا جملہ پڑھیں. جی. خلقناکم اول مرۃ وترکتم. جی یہاں تک پہلے دیکھیں. جی اس میں نحن ضمیر ہے، اور کم جو ہے وہ مفعول ہے. ہم نے پیدا کیا تم کو اول، یہ بھی مفعول ہے حالت نصب میں، دو مفعول ہو گئے. خلقناکم اول مرۃ، ہم نے تم سب کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. یہ مرتن کہتے ہیں مرتبہ، کہتے ہیں بار، کئی بار. تو مرتن. صحیح. اچھا ترکتم کیا چیز ہے؟ وترکتم، ترکا اور تم، انتم کا ملا کے ترکتم بن گیا. ترکتم اس کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنا. اور تم سب نے اس نے چھوڑ دیا تم سب. نہیں تم سب نے چھوڑ دیا. وترکتم، تم سب نے چھوڑ دیا. تم سب نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، باقی آپ آیت دیکھیں گی تو پورا مطلب وہاں واضح ہوگا. اوکے یہاں پر آئیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اوکے ہم پہلے یہاں تک دیکھتے ہیں، یہاں تک. جعلوا کا فاعل بتائیں. اچھا الجن، جعلوا کا ہے ہم. گڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا. سو بنایا، انہوں نے بنایا. تو اس کا مفعول دیکھیے کیا ہے؟
हेलो, का लिल्लाहि शुरका, अल्लाह के लिए शरीक बनाए, लिल्लाहि शुरका, हाँ जी, शुरका किसकी ये हो जमा है? गया शरीक की। शरीकुन की जमा है, शरीक की नहीं, पूरा बोलिए, शरीकुन की जमा है शुरकाउ। ठीक है, ये अलजिन्ना का क्या मकाम शरीकुन है? की जमा शुरका। ये अलजिन्ना का मकाम क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इट इज स्टिल नीड टू स्टडी। ओके, ये भी मंसूब है, लेकिन ये मंसूब किसी वजह से है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सो उन्होंने अल्लाह के लिए क्या बनाए? जी, शरीक, वो गुड, क्या कहना बस चाहते, उन्होंने अल्लाह के शरीक शरीक बनाए, बनाए। उन्होंने अल्लाह के शरीक बनाए। जी सो जी। हम फाइल, हम्म, लिल्लाहि मुतअल्लिक फेल, शुरका मफूल। ओके, आगे आइए, व खलक़हुम, इसका क्या मतलब है? व खलक़हुम, व खलका, और उन्होंने बनाया, और उन्होंने बनाया, सही है, और उन्होंने बनाए। सिस्टर मैं अब आपको क्या कहूँ, जरा गौर से पढ़ें। नहीं नहीं सर, अच्छा सही है, वह खलका, और उसने बनाया उस, हम उन सबको, उसने यस, बनाया उन सबको। इसमें फाइल मफूल है, फाइल हुआ, जी और हम मफूल, उसने उन सबको बनाया। आगे आइए, व खरक़ू लहू बनीना व वखलकहुम, बनातिन बिगैर इल्मिन। ओके, खरक़ू का फाइल क्या है? व खरकू का फाइल है, व व खरक़ू खरकू, का नहीं, हम है सिर्फ शायद खरक़ू इसमें। का। आप वाव को थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकती। जी जी, खरकू में भी हम है फाइल। यस, हम फाइल है खरक़ू। मैं क्यों आपको अलग करवा रहा हूं, ताकि आप इसको खरक, उसका हिस्सा ना समझ लें, मजबूरी भी समझा करें उस्ताद की, वो क्यों फोर्स कर रहा सही है है, आपको। ठीक। खरक़ू, इसका जी फाइल जी, है हम। ओके, अब इस जुमले में हम देखें मफूल क्या है? बनीना हाँ जी, कौन सी एराबी और हालत है? बनातिन, नसब, ये बनूना से देखिए और बनीना देखिए, हुआ है। और दूसरी नसब जी क्या है? नसब की, जी बनूना से बनी। दूसरी अ, बनीना, ये अबना, क्या है? अना, अब बनीना, दूसरा मफूल अदनान भी आया देखे ना, था, बनातिन, बिनतुन बनातुन, बनातुन बनातिन बनातिन, बनातिन। अच्छा ये वाले इसमें। आप कहाँ खो गई थी? मैं वो इसके जो बनीना में, बनीना, बनूना, बनीना, बनीना, सही जी, है, ठीक है। मैं ठीक है। हुमा में और दो में चली गई थी, ड्वेल लहू में। क्या है? लहू, लहू है ये जार मजरूर है, और इसमें हु की जमीर अल्लाह की तरफ जा रही है, उसके लिए बनाए, मुतल्लिक के फेल हो गया। मुतल्लिक फेल, जी। बगैर इल्म क्या बगैर है? इल्म, ये भी मुतल्लिक के फेल। इसका सर मुझे, अच्छा हाँ, इसका हरफ जर आ गया ना। सर, इसको हम, अच्छा सही है, ठीक है, बगैर इल्म, ठीक। अस्तगफिरुल्लाह, बा हरफ जर नहीं नजर आ रहा, ये गैरी मजरूर भी तो है ना, वो बता नहीं रहा कि मेरे पीछे बा लग गया है। जी जी बगैर, जी जी बिल्कुल, गैर इल्म मुरक्कब इजाफी है, बिना इल्म के। ओके, खराकू का मतलब होता है घड़ना। दिया है, हाँ। क्या मतलब होता है? जी जी, घड़ना, घड़ना, पेंसिल घड़ना नहीं, बात घड़ना। बात बनाना, जी। यस, सो या बहुतान तर्जुमा गढ़ना कीजिए भी आ आप। सकता है सर यहाँ पे। क्या जी, क्या आ सकता है? मतलब कोई इल्जाम लगाना, नहीं नहीं नहीं, नो नो, नॉट बहुतान एट या ऑल, नो, इल्जाम लगाना, नो, ये भी आ सकता है। नो, नहीं, अपनी अच्छा, मर्जी से लाना है ठीक कुछ। ठीक ठीक, एक लफ्ज का मतलब मौजूद है। नहीं नहीं, वज- देखें, ठीक, खराकू लफ्ज लाने की कोई वजह है यहाँ पर, आप वह उसको इल्जाम और खराकू, इधर उधर नहीं लेके जा सकती। जी पता ठीक है है, इल्जाम और का क्या उन्होंने मतलब घर होता है? लिए देखिए, हैं, वह खराकू, इल्जाम वो चीज होती है जो मौजूद हो सकती है, और खरक क्या होता है? जो चीज मौजूद ही नहीं हो सही, सकती। इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस। सही सही, देखिए, कुरान मजीद आप क्या बिल्कुल, समझती हैं, इतना नाउज़ बिल्लाह को मजाक है? ये लफ्ज ऐसे ही आ गए हैं कि हम कहें ये भी हो नहीं नहीं सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। परफेक्ट लफ्ज चुने गए हैं ताकि बात समझ आए यहाँ अल्लाह कहना बिल्कुल, क्या चाह रहे हैं। खरकू लहू बनीना व बनातिन बिगैर इल्मिन।
انہوں نے اللہ کے لیے بچے اور بچیاں گھڑ دی بغیر کسی علم کے، اپنی طرف سے باتیں بنا لی، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اوکے، ساتھ ساتھ آپ یہ چیزیں بھی سیکھیں۔ اوکے، اگلا جملہ، قرآن پڑھنے میں تھکن نہیں چاہیے، قرآن مجید کی آیات میں تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹ ذرا بندھے رہیں۔ اوکے، آگے پڑھیں۔ نہیں جی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین اوکے، ذرا پہلا جملہ پڑھیں، اس کا اس میں مجھے ترجمہ بھی بتائیں، مبتدا خبر متعلق وغیرہ بتائیے۔ انا کا مطلب میں، مبتدا خیرن میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، من ہوں اس سے، گڈ، یہ ہو گیا جار مجرور، جی۔ انا خیر منہ خلقتنی، اب اس پر آ جائیں، مجھے بتائیے اس جملے میں خلقتنی من نار میں فاعل مفعول کیا ہے؟ جی، خلقتا میں انتا فاعل ہے، گڈ، اور نی جو ہے وہ مفعول ہے۔ گڈ، خلقتنی تو نے بنایا، من نار مجھے آگ سے، گڈ، جی اگلا پڑھیں۔ جی وخلقتہ، اور تو نے بنایا، وخلقتہ اس کو، من طین، جی، مٹی سے، مٹی سے، کچھ مٹی سے۔ اوکے، اب مجھے بتائیں یہ کس نے کس کو کیا کہا؟ کچھ مٹی، کچھ بتائیے ذرا۔ جی یہ جو ہے شیطان اپنے بارے میں بول رہا ہے کہ میں تو بہتر ہوں اس سے، کیونکہ تم نے اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا اور میں بہتر ہوں۔ اوکے، ٹھیک ہے، لاسٹ دیکھیے کیا ہے۔ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جی، اس میں خلقہ میں فاعل ہے ہوا، اور جو اللہ کی طرف اشارہ ہے، السماواتی آسمانوں کو اور زمین کو، گڈ، اور میں ستۃ ایام 7 دنوں میں، 6 دنوں میں، ناٹ 7 دنوں میں، 6 دنوں میں۔ ہاں جی، یہ ستۃ ایام کیسے بن رہا ہے یہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے، جو ہوگا انشاءاللہ آپ کا 3 دن کے بعد، اس میں ہم یہ گنتی کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، کیونکہ مدینہ عربک بک میں ہمارے پاس آگے گنتی آ رہی ہے۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، ویری گڈ مس۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ، ہاتھ ہی سب چلے گئے، کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرنے والا؟ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نام پہ دے جا سخیا، ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ سر یہ گلفشاں کو میں دوبارہ بلا لیتی ہوں۔ اللہ کے نام پہ ہاتھ کھڑا کر لیں، اللہ آپ کا بھی بھلا کرے گا، میرا بھی بھلا کرے گا۔ وہ فقیر ایسے ہی دعا مانگتے ہیں نا، ہم بھی فقیر ہیں۔ جی اوکے، جی سر، پڑھیں کیا لکھا ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق۔ اوکے، اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ما اور الا کس لیے آیا کرتا ہے؟ ما نفی کے لیے، تو لا ما اور الا کے بارے میں بتائیے ذرا، میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے نفی کی چیزیں پڑھی تھی کہ ما اور الا کا کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی نفی ہوتی ہے جس میں زور دینا مقصود ہوتا ہے۔ سر جیسے ما الا تاکید کے لیے آتا ہے، بات کو تاکید دینے کے لیے۔ اوکے، خلق اللہ ذالک کے بارے میں ذرا بتائیں کیا ہے؟ مبتدا خبر، سوری، فعل فاعل مفعول کیا ہے؟ خلا کا فعل ہے، اللہ جو ہے وہ فاعل ہے، اوکے، ذالک کا مفعول، ذالک کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مفعول ہے تو نصب ہوگی۔ اوکے، سو خلق اللہ ذالک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پیدا کیا اللہ نے اس سے، اس سے یا اسے؟
اس کو, وہ جو دور چیز ہے نا, ذالک دور کا اشارہ ہے. ذالک اس دور کا اشارہ. ٹھیک ہے, سو نہیں پیدا کیا اللہ نے اسے سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ. اوکے, اگلا ترجمہ دیکھیں, اگلا لفظ جملہ دیکھیں. خلقہا لکم. جی, فعل فاعل مفعول. خلق فعل ہوا جو ہے وہ اس کا مفعول فاعل ہے, اور ہا جو ہے وہ مفعول ہے. گڈ, لکم متعلق ہے. ویری گڈ. ترجمہ کیجئے. پیدا کیا اس نے ہا اسے لکم تمہارے لیے, اس نے اسے تمہارے لیے پیدا کیا. یعنی اس مؤنث کو تم سب کے لیے پیدا کیا. اوکے, آگے دیکھیں کیا ہے. خلقتک من قبل. اوکے, فاعل مفعول بتائیے. خلقت تو جو ہے وہ فعل ہے, خلقتک میں نے پیدا کیا تجھے. تو ہے تو انا اس کا فاعل ہوگا, اور کا جو ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں نے تمہیں پیدا کیا. اوکے, یہ من کے بعد آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ من حرف جر ہے, تو یہ قبلو یہ مجرور نہیں ہوا, یہ رفع نظر آ رہا ہے. تو یہاں پر نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں آپ کو جہاں کہیں بھی حرف جر کے بعد کوئی ظرف ملے, اچھا یہاں پہ کیا ہوگا, صرف ظرف موجود ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی اس حالت میں وہ مجرور نہ ہو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چونکہ ظرف مضاف بن کر آتے ہیں, تو اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے. مضاف الیہ محذوف ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے. من قبلو, تو اس کا مطلب اس کا جو مضاف الیہ تھا اس کو محذوف کر دیا گیا. اب یہاں پر من قبل ہی بھی ہو سکتا ہے, کچھ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, یہ ہم آیت دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے. سو آگے دیکھیں کیا ہے. خلقت بیدی. جی, خلقت میں انا جو ہے وہ فاعل ہے, خلق فاعل انا فاعل, بیدی جو ہے وہ متعلق ہے فعل. جی, کیا ترجمہ ہوا. پیدا کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے. جی, میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اوکے, یہاں پر آئیں, پڑھیں کیا لکھا ہے یہاں تک. الجن ما خلقت الجن والانس. اس میں فاعل مفعول بتائیں. خلقت الجن والانس. خلقت میں انا فاعل ہے, الجن والانس مفعول ہے. اوکے, ما نفی ہے. ترجمہ کیجئے کیا بنا. ما خلقت الجن والانس. نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو. الا لیعبدونی, سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اوکے, جملہ پڑھیں کیا ہے. قاتلہ. جی, قاتلہ میں ہوا جو ہے وہ فعل ہے, اور ہم جو ہے وہ فاعل ہے, اور ہم مفعول ہے. جی, قتل کیا اس نے ان کو. ویری گڈ, قتل کیا اس نے ان سب کو. اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. تھینک یو ویری مچ. ان سب کو. گلفشا آئیے. جی جی, پڑھیں, جملہ پڑھیں. قتل تم نفسن. جی, کیا ترجمہ ہے. جی, اس میں انتم فاعل ہے. گڈ, تم سب نے اپنے جانوں کا قتل کیا. اپنی جانوں تم کا سب کے نے لیے نہیں, سوری تم سب نے ایک جان کا قتل کیا. تم سب نے ایک جان کا قتل کیا. آپ دیکھ لیں اپنے ترجمے میں ذرا فرق خود محسوس کیجئے گا کتنا بڑا ہے. اوکے, آگے دیکھیں. قتل تمہم. جی, تم سب نے ان سب کو قتل کیا. گڈ, تم سب نے ان سب کو قتل کیا. اوکے, آگے چلتے ہیں. اب ہم ذرا یہاں سے پڑھیں, انا سے. انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ. اوکے, سو انا قتلنا المسیح, یہاں تک کا مجھے بتائیے کہ فعل فاعل مفعول اور اسم انا اور خبر انا کیا ہے.
जी इन्ना में इसमें नहानू वो है या इस्मो इन्ना एंड गुड जुमला फेलिया जो है वो बन रहा है खबरू इन्ना, गुड कतलना अल मसीहा ये खबरू इन्ना बन रहा है। ओके, कतलना में और फाइल क्या है? कतलना का फाइल है नहनु। ओके गुड। और मसीहा क्या है? मसीहा मफूल। ओके मफूल, गुड हो गया। जरा मफूल। तर्जुमा करें, इन्ना कतलना मसीहा। बेशक हमने कत्ल किया हमने मसीह को। ईसा यानी मसीह को। मसीह किसे कहते हैं? मसीह का क्या मतलब होता है? ईसा बचाने वाला, बचाने वाला, यानी वो जो सेवियर। रिवाइवर होता है। हाँ जी, सेवियर। सो इन्ना कतलना मसीहा, तो यहूदियों ने क्या कहा कि इन्ना कतलना मसीहा, हमने मसीह को यकीनन कत्ल कर दिया है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया, जरा यहां से पढ़ें। वमा कतलूहु वमा सलबूहु। जी, ये कतलूहु में फाइल मफूल बताएं। कतलू में फाइल है हुम गुड और हु मफूल है। गुड। हु तो तर्जुमा मफूल क्या है। पढ़ना? मा कतलूहु, नहीं कत्ल किया उन्होंने उसे। गुड। अगला जुमला पढ़े, मा सलबूहु। सलब करना होता है वो चढ़ाना, क्या कहते हैं उसको? सलीब चढ़ाना। सूली, और नहीं सूली दी उन्होंने उसे। हाँ जी, और उन्होंने उन्हें सूली नहीं नहीं सूली दी चढ़ाया। उन्हें उसे। बाकी रह गई ये ईसा बिन मरियम रसूल अल्लाह ही, ये क्यों है, मंसूब क्यों है, ये हम अभी आगे चीजें पढ़ेंगे।